یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جو دل کو نور ایمان سے منور فرماتا ہے، اور اربھا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم پر کہ جب ان کی رحمت کسی بھی بے سہارا پر اترتی ہے تو ادا ہی نرالی ہوتی ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARY QTV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور بڑی پرنور نشست کے ساتھ سید عتیق الرحمن سلام عزت اور وفا عرض کرتا ہے، قبول فرمائیے، منظور فرمائیے۔ آج بڑی خوبصورت بحث ہم چند لمحوں میں کرنے جا رہے ہیں، اور سید عالم کی ضیاؤں سے بڑی اعلیٰ ضیاپاشیاں ہمارا مقدر بننے جا رہی ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس آیہ کریمہ میں احکام الحاکمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں، یہ سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں سے بڑی چیزیں آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید یہ بیان ہمیں دنیا کی زندگی سے دل اچاٹ کر کے رہبانیت کا حکم دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جملہ یہ آئے گا کہ یہ جو دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، تو جب اس دنیا کی زندگی کو آخرت سے ملا کے دیکھیں گے تو پھر دنیا کی زندگی انتہائی کمتر نظر آئے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ایک بڑے پیارے صحابی نے ارشاد عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اللہ کیسے محبت کریں اور دنیا والے کیسے محبت کریں۔ یہ آج میرے اور آپ کے لیے بڑی ہی اعلیٰ بات ہے اگر ہم سمجھیں۔ میرے آقا نے فرمایا وَازْہَدْ فِی الدُّنْیَا یُحِبُّکَ اللَّہ، اگر تو دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ دنیا سے اچاٹ ہونا ہے، رغبت نہیں ہے دنیا میں، جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے صرف وہ کریں، تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَازْہَدْ فِی مَا عِنْدَ النَّاسِ یُحِبُّکَ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اگر آپ اس سے بے رغبت ہو جاؤ گے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے، تو فرمایا لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ہمارے استاد بڑی خوبصورت تمثیل ارشاد فرماتے تھے دنیا کی محبت کے بارے میں، اور وہ تمثیل یہ ارشاد فرماتے تھے کہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، اگر آپ اس سائے کے پیچھے پیچھے چلو گے تو یہ آپ کے آگے آگے چلے گا، لیکن اگر آپ اس سے منہ موڑ کے الٹ چلو گے تو یہی سایہ آپ کے قدموں پر قربان ہوتے نظر آئے گا۔ میرے کریم آقا نے ایک اور بڑا واضح اور منظم اسلوب ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اگر دنیا میں رہنا ہے تو اس طریقے سے رہنا ہے جیسے کوئی غریب یا مسافر، ایسا بندہ جسے یہاں پر بہت بڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی جملہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا انتظام ادھر کیجئے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا انتظام آخرت کا کیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا ایک نماز کی ادائیگی کے بعد ایک جگہ سے گرے تو ایک کان کٹا ہوا بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا۔ حضور نے فرمایا صحابہ آپ میں سے کون اس کو خریدے گا اور ایک درہم کے بدلے خریدے گا؟ پتہ ہے صحابہ نے کیا ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی، ہم تو اس کو بغیر مال کے بھی نہ خریدیں، بغیر مال کے بھی نہ خریدیں، یہ تو ہمارے لیے بے رغبت ہے، یہ ہمارے لیے بے وقت ہے۔ فرمایا جو یہ تمہاری نظر میں ہے، اللہ پاک کی نظر میں دنیا کا مال و متاع اور اس کی خواہش، یہ اس کی تطبیق بنتی ہے، دنیا کا مال و متاع اور اس کی خواہش اس سے بھی زیادہ بے رغبت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول شہزادہ رسول سلام اللہ علیہم بڑا خوبصورت لباس پہن کے اپنے گھوڑے پہ سفر کر رہے ہیں، تو ایک کافر اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا،
تو اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے نواسہ رسول، آپ کے نانا حضور آپ کے آقا نے تو ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اور یہاں سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کو کس لحاظ سے بے وقت کہا گیا۔ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس وقت جو آپ کی صورت کہ آپ تو عجیب معاملے میں ہیں، لذت میں ہیں، سکون میں ہیں، اور میں یہاں پر بھی حل چلا رہا ہوں، تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے بڑی خوبصورت تطبیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے جو اللہ جنت میں دے گا اس کے سامنے میں جو دنیا میں دیکھ رہا ہوں یقیناً یہ دنیا مجھے قید خانہ لگے گی، اور میرا رب جو تجھے دنیا میں دے رہا ہے جس حالت میں بھی دے رہا ہے، جب تو دوزخ میں جائے گا تو اسے یقیناً یہ دنیا جنت نظر آئے گی۔ اور یہ تو حضور کی حدیث بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ایک جہنمی کو جہنم میں ڈالے گا، وہ جہنم دیکھ کے جب باہر نکلے گا تو رب اس سے پوچھے گا بتا کیا دیکھ کے آیا ہے، تو وہ عرض کرے گا اللہ اس کے سامنے تو دنیا مجھے جنت نظر آتی ہے۔ اور جب ایک مومن کو جنت میں ڈالا جائے گا اور مومن کو نکال کے پوچھا جائے گا بندہ مومن بتا دنیا اور جنت کا کیا کمپیریزن تیرے سامنے ہے، تو وہ مومن عرض کرے گا اے میرے اللہ دنیا تو قید خانہ تھی، جنت تو حقیقی معنوں میں یہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کہا دنیا کے مال کی ہوس، یہ دنیا میں جو کچھ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے یہ ملعون اور ملعونہ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کیا جائے، اور وہ جو دین کا علم پڑھائے اور وہ جو دین کا علم پڑھے سیکھے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی قابل ستائش دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے دلائل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا سے اس طرح دور رکھتا ہے جس طرح بیمار سے آپ لوگ پانی کو دور رکھتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ نصیب ہوتی ہیں کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں متاع الغرور کا ہی نام ہے، اور ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک مسافر یا غریب کی طرح رکھنا ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمائی ہے نا کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو دنیا داروں کے پاس ہے اگر اس سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو اس کے صدقہ جلیل سے یہ دنیا دار تم سے محبت کریں گے۔ اب یہ مقام غنا ہے، یہ مقام غنا ہے، جیسے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اشرف الغنا ترک المنا، اور حضور کی حدیث ہے کہ اس کو ایک پہاڑ ملے گا، دوسرا مانگے گا، پانچواں مانگے گا، تطبیقاً آپ آگے بڑھتے جائیں، اس کے منہ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یہ جو انسان ہے اس کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اس لیے یہ گزارشات میں نے اور آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سامنے رکھنی ہے، اور اسی ہی گزارشات کو میں نے اور آپ نے سننا، سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سادہ سے بستر پہ آرام فرما تھے، اور جناب حضرت ابن مسعود حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ اس طرح آرام فرما ہے، تو کہا مجھے دنیا کے نرم و گداز بستر کیا چاہیے، مجھے چاہیے تو اللہ کی رضا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور کی بات ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ اور حضرت اماں حفصہ سلام اللہ علیہم اکٹھے جاتی ہیں کہ ہم جناب عمر بن خطاب سے عرض کریں کہ عمر بن خطاب اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کرو، اب 24 لاکھ مربع میل پر ہماری حکومت ہے، وہی اینٹ پہ سونا اور وہی ننگی زمین پر اپنے سارے اوقات گزارنا، اور اسی طرح ہی مسجد نبوی میں اپنے خلافت کے معاملات کرنا، اب ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو رستے میں مولا کائنات سے ملاقات ہو گئی، تو مولا کائنات ارشاد فرمایا میں جتنا عمر کو جانتا ہوں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کریں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ لیکن وہ اپنے خیر کے ارادے سے گئے، اور جناب عمر نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ یہاں پر یہ بات ضرور سمجھنی ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت رہنے کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن یہ غنا کا مقام ہے جو ہر کسی کا نصیب نہیں ہے، یہ ضمیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ خمیر کا معاملہ ہے۔
یہ جسم کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھائیوں بہنوں بزرگوں اور ناظرین کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سنیے، یہ حقیقی معنوں میں روح کا روحن معاملہ ہے۔ جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے 3 سوال پوچھے۔ کہا کیا یہ سوال برحق نہیں ہے کہ میرے آقا کے پاس ایک لباس تھا اور حضور جب بھی اس لباس کو آراستہ فرماتے، تزئین فرماتے، صفائی فرماتے تو حضرت بلال اذان کے بعد انتظار فرماتے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسے ہے۔ کہا دوسری بات مجھے یہ بتاؤ، کیا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ جب سے ہم مدینہ منورہ میں آئے کبھی بھی 2 دن لگاتار ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوا، حضور نے ہمیشہ صبر اور شکر کا حکم دیا؟ اور کہا حفصہ مجھے یہ بتائیں کہ حضور جب آپ کے حرم میں آتے اور آپ نے ایک دن چمڑے کے بستر کی 3-4 تہیں کر دی اور حضور نے جیسے ہی اپنا بستر ٹکایا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا حفصہ کیا چاہتی ہو، میں اپنے رب سے ظاہراً اس بستر کی آرامی کے مطابق غافل ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سارے کانٹیکسٹ کو آج میرے بھائیوں سمجھو، ہمارا اکثر وقت سوشل میڈیا پر گزرتا ہے، بے مقصد کاموں میں گزرتا ہے۔ اگر تو آپ کی یوزفل ایکٹیویٹیز ہیں، آپ وہاں پر بھی دین اسلام کا، اسلاموفوبیا کا کونٹرنگ میسج دے رہے ہیں تو یقیناً ان ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے رحمتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن اگر آپ وہی اپنے لیے طنز و مزاح کے معاملے میں وقت گزار رہے ہیں تو یہ کسی بھی بندہ مومن کی سنجیدگی پر بات دلالت نہیں کرتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ چیز سمجھیے گا جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے سامنے میں دنیا کا درجہ کیا ہے، اور اس وجہ سے یہ متاع الغرور ہے کہ اس کی آخرت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ فرمایا آخرت کے سامنے دنیا کا درجہ یہ ہے جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو اور اس سمندر سے ایک قطرہ پانی کا نکل کے باہر آ جائے، ایک قطرہ پانی کا نکل کے باہر آ جائے تو جو وہ قطرہ پانی ہے اس کے سامنے، آخرت کے سامنے دنیا کی یہی اہمیت ہے۔ آئیے مل کر ان ساری چیزوں کی تفہیم کاملہ کریں، اپنی کونسلنگ کریں، اپنی تدبیر کو بہتر کریں، اپنے معاملات کو مزین اور آراستہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف آگے بڑھنے کا انتظام کریں۔ اور یہ پیغام کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، میرے آقا کی پوری زندگی اس پیغام سے بھری پڑی ہے، اور حضور کے صحابہ میں سے جو صحابی آپ دیکھیں گے انہوں نے اسی ہی پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ دنیا کو آخرت پر کسی صورت میں ترجیح نہیں دی، اور آخرت کو ہمیشہ دنیا پر عملاً ترجیح دی ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو سمجھنے میں انسان کو ظاہراً شعور کی آنکھ اتنی بلند نہیں ہوتی اور باطن کی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہمیں ان چیزوں کی آسانی سے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے شب زفاف کی رات میں ایک عورت اپنے خاوند کو خود سے جدا کر کے کہتی ہے جاؤ رسول اکرم کے نام پر، دین اسلام کے نام پر اور آخرت کی برکتوں اور رفعتوں کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ دنیا میں ہم چند سال زندگی گزارتے ہیں، 60-65 سال، تو ایک قیامت کا دن 50,000 سال پہ ہے۔ اگر ہم پل صراط سے گزریں گے تو 50,000 سال ہے، اس سے آگے کنترا کو بھی تو پار کرنا ہے، پھر جا کے جنت الفردوس کی عزتیں میرا اور آپ کا یقیناً نصیب اللہ اور اس کے حبیب کی رحمت سے ٹھہریں گی، وگرنہ ہمارے اعمال جس قابل ہیں وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو بھی، اپنی غلطیوں کو بھی، اپنی غفلتوں کو بھی، اپنے تصنع کو بھی، اپنے بناوٹ کو بھی، اپنے زندگی کے سارے معاملات کو بھی۔ آج کے اس ساری زاد راہ کی گفتگو میں جو پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پیغام یہی ہے، دنیا سے اپنے آپ کو بے رغبت کر کے اپنے معاملات کو اللہ کی جناب میں خاص کیجئے اور دنیا داروں کے سارے معاملات سے بے رغبت ہو جائیے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں اور رفعتیں مسلسل عطا فرمائیں گے۔ یہی تصوف کے اسلوب ہیں، یہی اولیاء کاملین کا پیغام ہے، یہی افکار دین ہے، یہی افکار قرآن ہے اور یہی افکار حدیث رسول ہے۔ احکم الحاکمین ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم حقیقی پیغام آخرت سے اپنا حصہ وافر وصول کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔